پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر. پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر گرتے ہوئے بالوں کا ابتدائی علاج بذریعہ ایڈوانس PRP جدید ترین ٹیکنالوجی کی بدولت PRP تیار کرنے اور انجیکٹ کرنے کا سائنٹیفک طریقہ. بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیئر ریسٹوریشن سرجن ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. آلویز چوز دا بیسٹ کیونکہ معاملہ ہے بالوں کا. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. LDN کی 11 اکتوبر 2023 کی خبروں اور خصوصی رپورٹ میں خوش آمدید. پاکستان اور سعودی عرب ویکسین کی تیاری کے لیے ٹیکنالوجی کے تبادلے پر کام کریں گے. وفاقی وزیر صحت پاکستان ڈاکٹر ندیم جان اور سعودی وزیر صحت فہد بن عبد الرحمن الجلاجیل کے مابین مصر قاہرہ میں ہونے والے اجلاس اور ملاقات میں اتفاق. سعودی عرب پاکستانی ڈاکٹروں کی خدمات بھی حاصل کرے گا. ڈاکٹر ندیم جان کی جانب سے اظہار تشکر. میڈیکل پریکٹس کے لیے MBBS ڈاکٹر کی تعلیم ہونا ضروری نہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس. الائڈ ہیلتھ پروفیشنل نرسز اپنی اپنی تعلیم کے مطابق سروس فراہم کر سکتی ہیں. نرس پریکٹیشنر ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد ڈاکٹرز کی طرف سے قائم سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ریٹ پٹیشن خارج. ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سندھ پیرامیڈکس کونسل میں غیر ضروری مسائل کھڑے کر رہے ہیں. MD کیٹ 2023 کے شفاف ٹیسٹ کیسے؟ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر وزیر اعلیٰ کے ہسپتالوں کے دورے کے نتائج اور اثرات کے حوالے سے اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی تجزیاتی معلوماتی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی اور آج 11 اکتوبر کی خصوصی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹروں کی ترقیوں، نرسز کے پروموشنز اور ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی آڑ میں اربوں روپے کی رشوت خوریوں کی مختلف دکانوں کے بعد اب محکمہ صحت سندھ میں پیرامیڈکس کونسل کے حوالے سے نئی دکان کھل گئی ہے. نیم طبی عملے کی تنظیمیں نرسز تنظیموں کی طرح مال پانی والی تنظیمیں نہیں ہیں. جیسا کہ نرسوں کی ترقی کا اعجاز کلیری جیسے کھلاڑی نے ٹھیکہ لے کر خود بھی خوب کمایا اور مولا بخش شیخ کو بھی نوٹوں میں تول کر رکھ دیا. یہ الزام نہیں ان متاثرہ نرسوں سے رابطہ کیا جائے جو محض ترقی کے عوض 15,000 روپے کی رشوت کی عدم ادائیگی پر آج بھی اپنی ترقی سے محروم ہے. مزید نگراں وزیر اعلیٰ سندھ حاضر سروس جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تحقیقات کروا کر دیکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی پوسٹوں سے محکمہ صحت سندھ کے پیرامیڈیکل اسٹاف میں پھیلی ہوئی بے چینی اور اضطراب کا سیکریٹری صحت سندھ ڈاکٹر منصور عباس رضوی کو اپنی ناک کے نیچے مال کمانے کی کھلی نئی دکان کا فوری نوٹس لینا چاہیے، ورنہ نگراں حکومت اور سائنس سرکار کی حکومت میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. ناظرین کرام، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول واکر نے MD کیٹ 2023 پرچہ آؤٹ کیس میں نہ صرف ادھورا فیصلہ سنا کر مستقبل کے مسیحاؤں کو ایک اور نئے جال میں پھنسا دیا ہے. MD کیٹ 2023 کا پرچہ چور مجرم کو مقدس گائے بنا کر رکھ دیا ہے. یہ ہماری رائے نہیں بلکہ طبی تعلیمی حلقوں سمیت متاثرہ امیدواروں اور ان کے والدین سمیت سول سوسائٹی اور سیاسی حلقوں میں ہونے والی چیم و گوئیاں اور تبصرے ہو رہے ہیں. سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول واکر سائنس سرکار کو
اور ان کے ماضی میں کیے گئے غیر قانونی اقدامات کو تحفظ فراہم کرنے کے ایجنڈے پر کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب تک ان کے کیے جانے والا ایک اقدام بھی ایسا نہیں ہے جس سے کہ ان کے غیر جانبدارانہ اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دی گئی پالیسی بے رحم احتساب کا کوئی اقدام بھی بطور جھلک نظر آ رہا ہو۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن، جو بیک وقت 2 جامعات کے وائس چانسلر ہیں اور پھر وزیر اعلیٰ سندھ کے ہیپاٹائٹس پروگرام میں نائب زدہ بھی ہیں، نہ صرف انہیں دونوں عہدوں سے فوری ہٹانے کا حکم دیا جانا چاہیے تھا، بلکہ 512 GB کی اس سرکاری ہارڈ ڈسک کی چوری اور پرچہ ٹیسٹ چوری کی ان کے خلاف FIR درج کرانے کا قانونی حکم بھی صادر کیا جانا چاہیے تھا۔ جیسا کہ میں اپنے اس سے پہلے بھی رپورٹس میں اپنے ناظرین کو یہ بتا چکا ہوں کہ کسی ایک ای میل کے آنے پر پوری ہارڈ ڈسک قاضی شفیع سیکیورٹی انچارج کی سربراہی میں سیکیورٹی اہلکاروں کی مدد سے پروفیسر امجد سراج میمن نے IT انچارج فہد کو زد و کوب کروا کر زبردستی یہ ہارڈ ڈسک کیوں اپنے قبضے میں لی تھی، اور پھر اس پر تماشا یہ کہ پرچہ چوری کرنے والے پروفیسر امجد سراج میمن نے 3 امیدواروں پر نقل کا پرچہ بطور اپنے کارنامے درج کروا کر انہیں آئندہ 3 سال کے لیے کسی بھی امتحان کے لیے نااہل قرار دے ڈالا۔ خوف خدا کریں جسٹس صاحب، روز قیامت بھی ہم سب کو اپنے ایک ایک اعمال کا جواب دینا ہے۔ اس دوہرے نظام انصاف نے آج پاکستان کو کہاں لا کھڑا کیا ہے۔ یہ وطن کلمہ طیبہ کے نعرے پر 27 رمضان المبارک کی شب معزز وجود میں آیا تھا۔ اللہ نے آپ کو نئی زندگی دے کر اس عرض وطن کو بچانے کی سعادت اور مزید موقع عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ کے عملی اقدامات قرابت داری کے بجائے وسیع تر مفاد عامہ کے تناظر میں عوام کو نظر آنا چاہیے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایمڈیکیٹ 2023 کے دوبارہ اجرا سے پہلے انٹر بورڈ سائنس گروپ 2021-22 کی تحقیقات مکمل نہ ہونے تک 2022 کے امیدواروں کو 2023 کے ایمڈیکیٹ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تحقیقاتی کمیٹی کے ممبر اور بورڈ کے سیکشن افسر محمد زبیر کمبر کے اس مراسلے کا عکس بھی آپ دوبارہ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور یہ کیس بھی نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو اپنے پاس منگوا کر دیکھنا چاہیے، جس میں بورڈ کے سرکاری ملازم نعیم کے ذریعے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور سابق صوبائی وزیر محمد اسماعیل راہو کو 6 کروڑ روپے مجموعی طور پر پہنچانے کے سنگین الزامات بھی بزبان عام ہیں۔ ناظرین کرام، اب تک انٹر بورڈ نے 2023 کے سائنس گروپ کے نتیجے کا اعلان نہیں کیا ہے، اور اس نتیجے کے بغیر ایمڈیکیٹ 2023 کے دوبارہ امتحانات کی تیاریاں بھی جاری ہیں، جبکہ انٹر بورڈ کے موجودہ چیئرمین اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ نسیم میمن کو تحقیقاتی کمیٹی مکمل طور پر انہیں بورڈ سے ہٹانے کی سفارش کا اعلان کر چکی ہے، اور ان پر لاکھوں روپے بورڈ کو نقصان پہنچانے کا سنگین الزامات ثابت ہونے کے علاوہ نسیم میمن پر ہراسگی کے سنگین الزامات میں بھی دائر مقدمات میں وہ نامزد بتائے گئے ہیں، جبکہ انٹر بورڈ کراچی میں اس وقت کنٹرولر ندیر بھٹو بھی لاڑکانہ تعلیمی بورڈ سے ڈیپوٹیشن پر انٹر بورڈ کراچی میں نتائج تیار کرنے آئے ہیں۔ اس پس منظر میں 2023 کے نتائج میں
43 امیدواروں کو نوازنے یا رقم کے عوض امتیازی نمبر دیے جانے کی بھی واضح گشت ہے، لہذا نگراں وزیر اعلیٰ سندھ قبل از وقت اس کا بھی نوٹس لے لیں تو مزید نئے سانحے سے امیدواروں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ جہاں تک وزیر اعلیٰ کے اچانک سرکاری اسپتالوں کے دوروں کے نتائج اور مثبت اثرات کا تعلق ہے تو سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال میں ڈاکٹر لیاقت علی بھالو کا جاری نوٹیفیکیشن سیکریٹری صحت سندھ ڈاکٹر منصور عباس رضوی کئی روز پہلے وجہ بتائے بغیر واپس لے چکے ہیں اور اب تک قطر اسپتال بغیر کسی انتظامی سربراہ کے چل رہا ہے، اور سیکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق جس ایم ایس کو وزیر اعلیٰ سندھ ہٹا کر آئے تھے اسے ہی دوبارہ ڈیل کے ذریعے لانے کے لیے سیکریٹری صحت جادوئی عمل سے گزرتے بتائے جاتے ہیں، جبکہ 20 گریڈ کی اسامی پر 19 گریڈ کے افسروں کی تقرریاں سسٹم مافیا کے دور کے مطابق نہ صرف جاری ہیں بلکہ اس کے نوٹیفیکیشن بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جس کے عوض سیکریٹری صحت کو ایسے نوٹیفیکیشن کے ذریعے کچھ مالی ثمرات ملنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اسکرین پر 20 گریڈ کی تقرری کے منتظر افسروں کی ایک عبوری فہرست بھی ملاحظہ فرما لیں جو ڈیل نہ کرنے کے باعث پوسٹنگ سے تاحال محروم بتائے جاتے ہیں۔ یہ ہے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے سرکاری اسپتالوں کے اچانک دورے کی معمولی سی جھلک کے اثرات۔ اس کے علاوہ ایل ڈی این کی تحقیقات اس حوالے سے جاری ہیں، ان کے میچور ہوتے ہی وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔